چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر موجود ہے، جہاں وہ میڈیا سے گفتگو بھی کریں گے۔ آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی انہوں نے ملاحظہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی نے نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا جوائنٹ سیشن میں ہم نے یہ بھرپور کوشش کیا ہے کہ ہم دنیا کو یہ پیغام دے کہ ہر پاکستانی کشمیر کوز میں اسپیسیفکلی کشمیر کوز پہ اسپیسیفکلی کشمیر کے عوام کے ساتھ ہم سب ایک ہیں۔ ہم سب اپنا کشمیر پالیسی پر سیاست نہیں کھیلتے ہیں۔ ارے بابا، اگر آپ نے مجھ سے پریس کانفرنس سننا ہے تو خاموش ہو جائے، ورنہ میں جاؤں گا۔ ہم نے پہلا قدم یہ اٹھایا تھا کہ سید خورشید شاہ صاحب جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، اس نے مطالبہ کیا کہ حکومت آل پارٹی کانفرنس بلائے۔ میاں نواز شریف صاحب نے آل پارٹی کانفرنس بلا کر اپنا دفتر پہ سب پاکستان کے جماعت کو اکٹھا کروا کے یہ بڑا اسٹرانگ میسج کیا ہے دنیا میں کہ ہم سب اکٹھے ہیں۔ اس میٹنگ میں کچھ سجیشنز دیے تھے میاں محمد نواز شریف صاحب کو کہ وزیر اعظم صاحب، ہم سب یونٹی چاہتے ہیں، ایشوز ہیں sabotaging this national unity۔ ایک تو کافی پارٹیز، کافی لوگ، کافی ملک کا اعتراض ہے on the way this government has been conducting its counter-terrorism efforts۔ اس پر میں نے نہیں سمجھا تھا کہ جب انڈیا سے الزام آ رہے ہیں کہ میں زیادہ اس پر بولوں، مگر ہم نے یہ سجیشن دیا تھا کہ آپ نیشنل پارلیمنٹری کاؤنٹر ٹیررزم اوورسائٹ کمیٹی بنائیں۔ اس میں there should be representation from both houses of parliament, from the representatives of judiciary and the opposition، تاکہ ہم اس حکومت کو، اس انٹیریئر منسٹر کو accountable، so we can keep the government accountable and ensure کہ وہ نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ اٹا میں دو بہنوں کو قتل کیا گیا ہے۔ راولپنڈی میں بھی یہ سازش شروع ہوا تھا کہ ہم لڑ پڑے۔ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اے پی سی سی پیک کے لیے بھی زرداری ہاؤس میں رکھا تھا۔ اس لیے سی پیک پاکستان پیپلز پارٹی کا ویژن تھا، صدر زرداری کا ویژن تھا۔ اس نے چائنا کو وارم واٹرز کو ایکسیس دے کے گوادر پورٹ سے پاکستان، he has put Pakistan on the road to prosperity۔ ابھی جو بینیفٹس ہو گئے، اگر ہم یہ صحیح طریقے سے کرتے ہیں، پھر there is only positives for پاکستان۔ مگر آج جو لوگ حکومت کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی اعتراض کر رہے ہیں، وہ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ جو ہم نے فیصلہ کیا تھا، the agreement that we had made, that it forged national unity around CPAC، there are certain concerns that it's not being implemented۔ اس پہ بھی میں نے نواز شریف صاحب کو یہ ایڈوائس دیا ہے کہ we cannot allow this to happen۔ اس مومنٹ پہ
All Pakistan enemies are looking for weaknesses. They will exploit this. We must not allow this to happen. Everybody understands the benefits of CPEC. मैं request करता हूँ, I appeal कि please वज़ीर आज़म साहब, आप पूरे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हो, आप पंजाब का वज़ीर आज़म नहीं। We have government in Sindh, मैं जानता हूँ, अगर आप इसी रूट को करते हो जैसे आप कर रहे हो, सिंध को और फ़ायदा होगा, कराची को और फ़ायदा होगा, लेकिन larger national interest में आप please stick to the terms we agreed upon. Don't let the smaller provinces feel that they are being left out. You can't make CPEC controversial by rerouting it through Lahore. The whole concept was کہ ہم نے پاکستان کے جو علاقے ہیں جہاں there is high rates of terrorism, high rates of poverty, deprived areas, بلوچستان KPK جہاں ہم نے پاکستان ریاست has not lived up to the expectations of the people. تو اس پر بھی ہمارا بات ہوا. تو میں پر امید ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب will not allow this issue to go any more controversial. He will stick to his promises. I have no reason to believe that he will not. Thirdly, جو آخری ایشو تھا that is in the way of national unity, وہ پیناما اسکینڈل کا ایشو تھا. میں نے اس پر بھی کہا ہے کہ دیکھو میاں صاحب, یونائٹڈ اپوزیشن نے اگری کیا ہے TORs پہ. We have presented a Panama bill. E'tizaz Ehsan Saab has presented the Panama bill on behalf of on behalf of all, unanimous, all opposition forces. It's sitting before the Senate. آپ نے بھی ہم سب سے, میرے سے, قوم سے, House of the Floor پر وعدہ کیا تھا کہ احتساب ہم کریں گے اس میں. This is a distraction. Panama is a distraction. We have to prove to the world, we have to prove to the people of Pakistan that our democracy, our parliament is capable of holding corrupt to account. There are serious revelations that were exposed in the Panama scandal. The world's largest corruption scandal has to be addressed. If a year later the Prime Minister has not addressed this issue, then it's a very legitimate question to ask, okay, what have you to hide? Finally, آج ہم نے پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ بھی کیا تھا, اور پھر میں نے we took part in the National Assembly and Senate کا joint session. اس پہ کچھ لوگ کے ایڈوائس تھا کہ دیکھو ہمارے لیے, پنجاب کے لیے, لاہور کے لیے, اگر ہم نے سیاسی فائدہ لینا ہے نا, آپ بوائکاٹ کر دیں. دیکھو, the National Assembly is not the property of Mian Nawaz Sharif and his family. The National Assembly and the Senate is the people's house. We are the people's representatives. ہم نے ادھر گیا تھا to make our case, and I think ہم نے وہ case بہت اچھا طریقہ سے present کیا ہے کہ we are united on the Kashmir issue. Unfortunately, Pakistan stands as a state stands more compromised today than it did yesterday, because all parties did not think it appropriate to attend the session, and I hope better sense prevails in the future. دیکھو, look, let's not get jazbati and emotional also. ہم نے ایک environment of national unity پیدا کرنا ہے, اس لیے ہم نے APC بلایا تھا. اس لیے ہم نے APC میں we took part in the APC, and on the agreed upon document, Mian Nawaz Sharif has signed that, PTI has signed that, People's Party has signed that. The government has accepted that the onus is on the Prime Minister and the onus is on the government to forge national unity. While I think the decision of certain political parties was ill-advised, that it weakens Pakistan's position, and being the Pakistan People's Party, ہم ان چیزوں پر, کشمیر پر, جمہوریت پر, اس قوم پر compromise نہیں کر سکتے ہیں. لیکن Nawaz Sharif Saab has been presented with 3 very clear steps he can take to forge the necessary national unity, and then I believe we can make the best case for Kashmir. کوئی وجہ نہیں ہے کہ Pakistan can't make the best case for Kashmir. India is on the back foot. Their Hindu nationalist government
has carried out autocracies in Kashmir, and the world cannot and should not turn a blind eye to them. मैंने मेरा पूरा कश्मीर का इलेक्शन कैंपेन में इसी चीज को उठाया था कि देखो मोदी क्या कर रहा है कश्मीर में. ये आदमी जो बुचर ऑफ गुजरात था अभी बुचर ऑफ कश्मीर बन रहा है. पाकिस्तान के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो जमहूरी इलेक्टेड लीडर्स है, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस फॉर अस टू मेक. दिस इज अ वेरी पावरफुल केस फॉर अस टू मेक. हम कश्मीरियों के लिए आज़ादी ले सकते हैं अगर हम मिलकर काम करें, अगर हमारे पास एक केपेबल, कॉम्पिटेंट, आर्टिकुलेट, एम्पावर्ड फाइम मिनिस्टर होता तो आज दुनिया में पाकिस्तान का पोजीशन would have been different. So that we will also advise our foreign minister. पार्लियामेंट हाउस के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी गुफ्तगू कर रहे हैं. पार्लियामेंट हाउस के बाहर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि कश्मीर के आवाम के साथ हम सब एक हैं. कश्मीर कॉज पर सियासत नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा सीपैक का भी उन्होंने जिक्र किया और उनका कहना है कि सीपैक पीपल्स पार्टी का विजन था जिसकी बुनियाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने रखी. और इसके अलावा उनका कहना है कि वज़ीर आज़म को कहा कि वो सिर्फ पंजाब के वज़ीर आज़म नहीं हैं बल्कि पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं. नेशनल असम्बली नवाज शरीफ की ज़ाती मिल्कियत नहीं बल्कि अवाम की मिल्कियत है. पनामा दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है. पाकिस्तान के दुश्मन इस वक्त हमारी कमजोरियों को तलाश कर रहे हैं जिसे हमें पूरा करना है और ख़त्म करना है. सीपैक पीपल्स पार्टी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का विजन था. APC के लिए वज़ीर आज़म को कुछ मशवरे भी दिए गए थे. बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस खुर्शीद शाह की तजवीज़ पर बुलाई गई जो कि कामयाब थी और जिस पर तमाम सियासी जमातों ने दस्तखत भी किए और कश्मीर के मसले पर सब सियासी जमातें यकजा हैं. और इसके अलावा उनका कहना है कि हमने दुनिया को पैगाम दिया कि कश्मीर पर हम